السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ بات کرتے ہیں اگر کوئی انسان یا جو شریعت کا پابند نہیں ہے مگر عاشق نبی ہو، ایسا ممکن ہے یا ایسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اطاعت میں کوشش جو ہے وہ داخلی ہے، ٹھیک ہے۔ محبتی سلسلے کی اطاعت سکھاتی ہے اور یہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ محبت میں کوشش جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اب یہاں تک تو بات جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب جو ہمارے ہاں معاشرتی طرز کا سوال ہے، جو جس سوال نے بہت ساروں کو گمراہ کیا اور بھائی کو یا بھائیوں کو آپس میں دشمن بنا دیا، وہ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی مسلمان بندہ بندی جو ہے وہ بظاہر شریعت کی تابعداری نہ کرے، ٹھیک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بھی ہو؟ یہ ہمارا عام اور خاص جو ہے بنیادی سا سوال ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کا جو ہے حل جو ہے وہ مشاہدے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیان سے صرف جو ہے وہ رہنمائی ہو سکتی ہے، مشاہدہ جو ہے وہ ضروری سی بات ہے۔ تو غور ہم نے کرنا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ بات سمجھ آ جاتی یا آ جائے گی۔ تو بات پہ صرف جو ہے وہ غور اور فکر سے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حکم کی اطاعت جو ہے وہ یا حکم الہی کی اطاعت جو ہے وہ ضروری بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا فیصلہ ججمنٹ جو ہے وہ دوسرا متی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ مراد اللہ کے حکم کی اطاعت واجب و فرض ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ سے اگر محبت ہو جائے تو بھی اطاعت کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہو سکتی ہے اور اطاعت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم انسان بحیثیت امتی جو ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تو کر سکتے ہیں اطاعت کی، ٹھیک ہے، لیکن جو بات ممکن نہیں ہے وہ محبت کرنا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ محبت میں جو کوشش ہے وہ ممکن بات نہیں ہے، یہ ممکن شے نہیں ہے، کیونکہ یہ عشق حقیقی جو ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بات ہوتی ہی ان کی منظوری سے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے کرم اور فضل سے پھر عطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ آپ پہ راضی ہو جائے اور ایسا راضی ہو جائے کہ آپ اللہ کے بہت قریب ہو جائیں، تب یہ بات ممکن ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت اپنے بندوں میں پیدا کرتا ہے۔ اب اس محبت میں یا عشق حقیقی میں کون سا مسلمان بندہ یا بندی سچا ہے جس کا عمل بظاہر کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس بات و محبت کا فیصلہ جو ہے وہ یعنی غلام کی غلامی کا فیصلہ جو ہے وہ دوسرا غلام ہرگز نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اور نہ یہ بات جو ہے ویسے بھی عقل و شعور کی جو ہے وہ نفی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکم بھی ہے، ٹھیک ہے، اس بارے میں کہ بہت سارے احکام اور پختہ دلیلیں جو ہے قرآن و حدیث میں موجود بھی ہیں اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے، جن کو بیان کرنا میں اپنے طور پر یہاں بات کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتا نہیں، کیونکہ اگر میں قرآن و حدیث و تفسیر کا جو ہے مدعا لے کر بیٹھ جاؤں تو مجھ میں اور دین فروشوں میں جو ہے وہ فرق نہیں بچے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن و حدیث بیان کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور میں پہلے 1000 بار یہ بول بھی چکا ہوں کہ باتیں جو فلسفہ دین، روحانیت، جو مشاہدے کا علم ہے یہ، ٹھیک ہے، اس کو، ٹھیک ہے، وہ جھگڑے کریں اور بحثیں کریں وہ تو ویسے بھی جاری و ساری ہیں، تو جو آپ کو بآسانی دستیاب بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں میری بات جو ہے یا بیان میں وہ ایسی چیزیں تلاش کر کے بیان کرتا ہوں جو آپ کو صحیح معنوں میں جن کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ خیر، تو مدعا جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ غلام کو اگر جو غلامی عطا ہو جائے، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسے غلام کے لیے حکم الہی یہی ہے کہ وہ دوسرے غلام بھائی کی غلامی کا فیصلہ
نہ کرے، ججمنٹ پاس نہ کرے. یہ کام اللہ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ٹھیک ہے. یہ کام ان کے ذمے ہی رہنے دیں آپ، ٹھیک ہے. تو بلے شاہ رحمہ اللہ جو کہہ گئے وہ خوب کہہ گئے، ٹھیک ہے، کہ اودیاں او جانے تو اپنی توڑ نبھا، ٹھیک ہے. تو ہم مسلمان اسلام میں جو دقت آ گئی ہے، جن دقتوں نے ہمیں امت سے نسل پرستی اور فقہ پرستی کے فتنوں میں جو ہے جکڑ دیا ہے، وہ دقت ہے ہی یہ، ٹھیک ہے. ایک غلام دوسرے کی غلامی سے باہر، دوسرے غلام کو جو ہے وہ باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی بات میں وہ لگا بھی ہوا ہے. تو میرا اصل مدعا و بحث یہی ہے کہ اگر آپ بہن بھائیوں کو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو جو ممکن بات ہے، تو آپ بس اپنی غلامی کی فکر کریں، ٹھیک ہے. باقی دوسرے ساتھی غلاموں کی خیر مانگے، دعا مانگے، ٹھیک ہے. مطلب آپ اپنے لیے یا بات جو ہے وہ آپ نے اپنے خیال میں ہرگز بھی یہ نہیں لانی کہ دوسرا بندہ بہن بھائی غلامی میں نہیں رہا یا نہ رہے، ٹھیک ہے. بلکہ اس پہ غور اور توجہ دینی ہے کہ آپ کی اپنی جو غلامی ہے وہ قائم رہے، ٹھیک ہے. باقی دوسرے کا اپنا نظام جو چل رہا ہے اسے چلنے دیں. جس دن آپ بہن بھائیوں کو یا ہمیں یہ بات انشاءاللہ سمجھ آ گئی یا